ہے دیوانی جی دی کل خدائی حسین ساڈا پیر لگدا کی حسن و حسین دی شان دسا سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چالے سونے موڈیاں نے کدی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمے کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے او دو خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سید آئے نے زہرا چن فاطمہ دا لاڈلا یلی دا نبی دی تصویر لگدا ہے چن فاطمہ دا لاڈلا یلی دا نبی دی تصویر لگدا ہے اب میں بلا تاخیر آپ کے دلوں کی دھڑکن مقرر ذیشان واضح خوش الہان بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد بلال معاذ حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ کرے فکر او جس دے دل وچ نہیں کرے فکر او جس دے دل وچ نہیں پیار صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی ہے جڑا منکر عمر جریدہ تے او بھی جنت نہ ویسی جنوں نہیں پیار عثمان غنی دا سجاد چکے گواہی دے دینا آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا مختصر حمد و صلاۃ بعد 40ویں سالانہ فلسفہ شہادت کانفرنس گزرے ہوئے وقت دینال نال اپنے اختتامی مراحل کی طرف رواں دواں ہے میرے تو قبل حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب دامت برکاتہم خطاب فرما چکے اور میرے تو متصل بعد ولی الرحمن استاذ الخطبہ حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہوں دا مفصل خطاب ہوئے دعا ہے اللہ کریم تمام علماء کرام دا مشایخ نظام مہمانان گرامی کروان والے انتظامی دوسری احباب اللہ کریم ساریاں دیا محنتاں آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے آمین ستمائی جی آندے جی اللہ جانے کی گل لے دو اچھی کہو آمین تھوڑا جا ہمت نال میرے کرنی پہ گی جناب دیا کہ بڑی ادب گزارش ہے کہ میں کچھ اور حساب دا طالب علم کہ میں آدھے سامعین نال لے کے چلنا انشاءاللہ ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تھوڑا ذوق سلامت رکھے اللہ پاک زندہ رکھے ایمان تے اللہ خاتمہ بھی ایمان تے فرمائے حاجی راشد صاحب ماشاءاللہ محب علماء اور انتہائی پیار محبت کرنے والے اور جتنے بھی کنویرین کانفرنس نے اللہ سب دیاں خادمین دیاں خدمتہ قبول فرمائے آئے ہو میرے پیارے بھائیو بلا تاخیر گفتگو میری شروع ہو رہی ہے اللہ دا قرآن پڑھئے ترہ محبت نال سبحان اللہ کہہ کہ منہ میٹھا کر چھوڑو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کہہ رہے نے اے سنیا تیرے یارہ دے دلوں دے اندر میں ایمان نو چمکا چھوڑے آئے۔ اگر جناب والا بیت رضوان تے 1400 صحابہ دا ایمان ویکھیے تے قرآن گوائیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ دا قرآن کتنیاں پیاریاں باتاں کر رہا ہے۔ اے میرے پیغمبر دی وہ پاک جماعت ہے جنہاں نے اپنا تن من دھن دین تو قربان کر چھوڑیا۔ کوئی وجہ تو میرے ویر تکلیفاں دے پہاڑ توڑے گئے، میرے پیغمبر دے رستیاں دے اندر کنڈے بھی چھائے گئے، میرے ویر ایتھے بس نہیں، میرے آقا نو مجنوں تے پاگل تے دیوانہ معاذ اللہ کیا گیا۔ وجہ کی ہے اللہ دی توحید دا اعلان، میرے پیغمبر دے یار غار نو کنے دکھ آئے۔ وجہ کی ہے اللہ دی توحید دا اعلان، میرے پیغمبر دے پیارے فاروق اعظم نو جناب والا مصلی رسول تے شہید کر دیتا گیا۔ پھر بھی ثم استقاموا رہے حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا۔ پھر بھی ثم استقاموا حضرت شیر خدا نو مسجد دے اندر شہید کیتا گیا۔ پھر بھی ثم استقاموا میرے پیغمبر دی زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر ابو جہل نے آگ دیاں گرم سلائیاں لگا دیتیاں بنا ضائع کر چھوڑی۔ پھر بھی ثم استقاموا اتھے بس نہیں، میرے پیغمبر دی پیاری سمیہ نو اٹھا نل بن کے 2 ٹکڑے کیتا گیا۔ پھر بھی ثم استقاموا میرے پیغمبر دے یار غار نو کتنیاں تکلیفاں دے پہاڑ گرائے گئے۔ اللہ اللہ پھر بھی ثم استقاموا میرے آقا دی خبیب نو مکے دے اندر سولی چڑھایا گیا۔ پھر بھی ثم استقاموا حضرت بلال حبشی نو کولیاں تے لٹایا گیا۔ پھر بھی ثم استقاموا تے بلال معاذ کیوں نہ گرا لاندہ جائے۔ پیار تے محبت دیاں باتاں میں کرنا چاہنا ہوں۔ حبشوں آئی شان تک لے، پھر کہو سبحان اللہ۔ تھوڑی جی دی ایکو تیز کرو، بیس تھوڑی جی بند کر کے جزاک اللہ۔ پیار تے محبت نال صحابہ دے دیوانے سجاد لہرا کے سبحان اللہ۔ آج صاحب میں نے فرما رہے ہیں جان دیا یہ جملے ضرور سنا دیا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ صاحب اللہ پاک راضی ہوئے۔ پیار نل میں کہہ رہے ہیں حبشوں آئی شان تک لے، ملک و ملک کے جملے پڑے اللہ دی قسمیں ہر جگہ تے گونجے، ہر گھر دے اندر، ہر دل دے اندر، ہر جگہ تے اللہ نے بڑیاں اس طرح نوازیا۔ آج بھی میں یہ پھر فیصلہ آباد کی سرزمین پہ یہی جملے دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے ہور پیا، تور دائیں او زمین یتے جنتاں دے وچ شور پیا۔
اللہ تھوڑا ذوق سلامت رکھے انشاءاللہ باپ بنے کی طرح ماشاءاللہ جتنا ترکڑا نعرہ آنا اوڈا جواب نہیں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کہنے نے ناری نہ ماریا کرو نعرہ ماریا کرو میں جملہ پڑھنا پھر انشاءاللہ پتہ لگ دے اپنے اہلی اسٹیج کی توجہ پوری چاہوں گا اللہ اللہ حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے ہور پیا ٹور دائیں او زمین یتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائیں او بڑی گل ہے ماشاءاللہ اللہ بزرگاں دا ذوق سلامت رکھے ماشاءاللہ کتنا کلیجہ ٹھریا میں نے جملہ یاد آ گیا صحابہ تو دور ہیں وہ بڑا بے شعور ہے جیڑا نزدیک ہے وہ بندہ ٹھیک ہے جیڑا نزدیک ہے وہ بندہ ٹھیک ہے عقل ہووے شعور ہووے جو جملہ ضائع کیتا توڑ دی پال پور تئی دکھ لے کے جاواں گا سجا سنا چکے گا تے بے انصافی ہے عقل کو بے شعور ہووے او بندہ کدینا صحابہ اہل بیت تو دور ہووے اوہ فیصلہ بازیوں کی بڑا جملہ پچا گئے جے گل بڑی بڑی ہے ضائع نہیں کرنا جملہ نہیں تو میں چھوڑ دے وہاں گل ایتھو میں درویش گل کر رہا توجہ کر ایتھو سن ذرا عقل ہووے شعوروں میں او بندہ کدینا صحابہ اہل بیت تو دور ہووے اللہ اللہ جملہ بڑا پیارا امام تازہ ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے ضائع نہیں کرنا جندے دل دے اندر اہل بیت دا پیارے میرے پیغمبر دے یاران دا پیارے اللہ اللہ میرے ویر میرا تے عقیدہ تے سدہ جی اصحاب جی گالے اگر نسبت میرے مصطفیٰ وال اسی محمدیاں اگر نسبت میرے آقا وال اللہ اللہ اسی محمدیاں اگر نسبت جناب صدیق وال مسلمانہ اسی صدیقیاں اگر نسبت جناب فاروق وال اسی فاروقیاں اگر نسبت جناب عثمان وال اسی عثمانیاں اگر نسبت جناب علی وال اسی علویویاں تے حیدریویاں اللہ دی قسم ہے اگر نسبت حسن تے حسین وال اسی حسینی ویا اللہ اللہ اس لئے بلال معاذ کہنا چاہ رہے ہیں عقل ہووے شعور ہووے اللہ اللہ ہاتھ تمہیں لڑا کے ڈنڈی نہیں مارنی بڑا بڑا جملہ ہے میرے ویر گستاخ صحابہ تک یہ پیغام پوچھا جاؤ اسی من میں اہل بیتنو سن اہل بیت دی عظمت اہل حدیث دا سٹیج ہے اللہ اللہ عقل ہووے شعور ہووے او بندہ کدینا صحابہ اہل بیت تو دور ہووے صحابہ اہل بیتنو منن دی ہکو شرط ہے بس پیاؤ دا پتہ ضرور ہووے صحابہ اہل بیتنو منن دی ہکو شرط ہے بس پیاؤ دا پتہ ضرور ہووے اس لئے میں کہہ رہا حبشوں آئی شان تک لے بشوائی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل کون اور پیا ٹور دائیں او زمین یتے جنت دے وچ شور پیا اللہ اللہ پہلا جملہ کہہ رہے ہیں کالے رنگ وچ جمالت تے آئے وہ کالا رنگ تے حبش تے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لاتے کلمہ چھڑ تے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چھ کے للا کے تے کلمہ نہیں چھڑنا یہ بلال کیا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ
آئے ہر سونے مکھڑے تے تل لا کے کالے رنگ میں جمال تکے آئے حبشہ دائیں لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کون ہو ربیا ٹور دائے او زمین جتے جنت دے شور پیا اللہ اللہ اور پیار والا جو لائے نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ کرنا چاہنا حشر سے آڑے عرش چلے نوری منبر لگے گھوسن اذان دیون والے سارے منبر آتے پھاپے گھوسن بلال گھوسن بچ وچالے باقی سجے پھاپے گھوسن آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کون ہو ربیا ٹور دائے او زمین جتے جنت دے وچ شور پیا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ فَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ایمان اللہ اللہ آئی ذرا مسلمان دل لگا دے آنا میرے آقا جدو جنگ بدر ختم ہوئی اللہ اللہ جنگ بدر تو بعد مسلمان مکے والے آدھے ہتھی نبی پاک دا ایک یار لگ گئے آئے اینا دنان کی جناب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے ویر اللہ اللہ مکے والے آنے کہہ چھوڑے آئے محمد دا ایک یار سی پکڑ لے آئے آؤ جنہ بدلہ لینا ہے آ جاؤ بدلہ لے لونا میرے ویر کسے دے ہاتھ دے اندر تلوار کسے دے ہاتھ اندر چھری کسے دے ہاتھ دے اندر نیزائیں کسے دے ہاتھ دے اندر میرے ویر جناب والا انہیں سوٹی پکڑی ہے آگے مکے دے چوک دے اندر حضرت خبیب بن عدی نو پکڑیا ہویا ہے اللہ اللہ مسلمان حضرت سید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جڑے گورنر حمص نے وہ کہندے نے لوکی مردیاں دا مسئلہ زندہ ویندے نے میں زندہ خبیب دا مسئلہ زندہ ویندے آئے کوئی جناب خبیب دے کن پہ کٹ دائے کوئی حضرت خبیب دا جناب والا نک کٹ رہے آئے کوئی حضرت خبیب نو اینے جیندی خبیب نو چھریاں پہ مار دینے کہنے نے آؤ نبی دا یار پکڑ گیا جے بدلہ لے لونا اللہ اللہ ایک بغبغ تک بدیا کہنے لگیا اے خبیب ایک نکی جی گل کر دے کیڑی گل ہے کہ آج جتھے تو قابو آیا ہے بس انہی گل کر دے آج میری جگہ تے میرا نبی ہمدہ حضرت خبیب کہنے لگے جاؤ ظالموں اے نبی دی محبت نو تسی ڈرامہ بنایا ہے میں تا انہی گل کرا نبی ایتے ہوئے میری جگہ تے اے توڑی گل ہے میں تا ایوی گوارا نہیں کر رہا میری نبی دیا تلیاں دے اندر ہے کوئی ریشم نالو نرم تلی چکنڈا چو بجائے خبیب بھی پسند نہیں کرتا میں کہوں گا او کانٹا میرے آقا نہ لگی خبیب دیا تلیاں دے اندر آکے لگا
اے صحابہ ایمان مسلمان اللہ اللہ کتنی محبت انہوں نے حضرت خبیب کو پکڑ لیا حضرت سعید بن عمر رضی اللہ کہنے لگے ایک ظالم کے ودے آئے انہیں حضرت خبیب نے سجی بازو کٹ دیتی ہے کہ دوجہ گیا آیا انہوں نے زندہ خبیب کی کھپی لت کٹی ہے پھر جناب والا تیجا کے آیا انہوں نے کھپی لت سجی بازو کٹ دیتی ہے اللہ اللہ انہیں خبیب رسولی تھی چڑھا دیتا گیا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ کہنے لگے میں آدیاں اکھیاں دینال ہے منظر تک دا پیاسی میں آدیاں اکھیاں دینال ہے سارا معاملہ ویخ دا پیاسی تے پھر جدوں کلمہ پڑھن تو بعد میں نو حضرت خبیب دیاں یاداں آدیاں تے میرے تے مرکی دا دورہ پہ جاندہ اللہ اللہ حضرت خبیب سولی سے میں تے زبان دے وچوں آخری گل کیے اے سبا اے جاونج مدینے آتے دے سنیا میرا اے مکے والیا اے سولی دیتا اے یار خبیب جو تیرا اے اس جرم تھی اے پھائلا میں کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجیندہ ایک سور خطائیاں نام تیرے تو اے محبوبہ آتے لکھ ہوئے جد بارا اے ٹکڑا ٹکڑا قطرن میرا پر میں تھی بھول نہارا مسلمانہ حضرت خبیب تیری جان تیری گوارا لیکن کملی والے دلال بے وفائیاں گوارا نہیں مسلمانہ پھر ایئی نبی دی جماعت ہوئی جنہ دا نصاب کتاب اللہ بن گیا جنہ دا ممتحن میرا سونا اللہ بن گیا جنہ دا استاد محمد رسول اللہ بن گیا اللہ دی قسم پھر رزل رضی اللہ بن گیا پھر کوئی یزید دیار لے کے امیر معاویہ رضی اللہ تے تبرہ کرے اللہ دی قسمیں اسی شر پسند ملک دامن خراب کرنا لے لوگ اسی یہ نہیں ہون دیا سنو میری گل میرے پیغمبر دا دور خلاف آپ دے دور اندر جو دور حکومت سے نبی پاک دے دور جو علاقہ فتح ہویا تقریبا 9 لاکھ مربع میل جناب ابو بکر دی دور دے اندر 11 لاکھ مربع میل جناب حضرت عثمان دے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ دے دور اندر 2.5 لاکھ مربع میل تے جناب عثمان دے دور دے اندر میرے ویر 44 لاکھ مربع میل حاجی صاحب بڑا پیار دی گل نے اگو جناب حضرت شیر خدا دا دور آیا پھر 22 لاکھ مربع میل پھر حضرت امام حسن دا دور آیا پھر 22 لاکھ مربع میل پھر جناب والا 6ویں نمبر تے حضرت امیر معاویہ دا دور آیا مسلمانہ 3 بر اعظمت حکومت کی تھی ہے یہ تھے 44 لاکھ نہیں 22 لاکھ نہیں 64 لاکھ تے 65,000 مربع میل کی امیر معاویہ دی حکمرانی اور اج تک نبی پاک دے دور تو لے کے اج تک جتنی بڑی سلطنت امیر معاویہ دی سی اللہ دی قسم کسے دی بھی اور ایسا پھر کوئی پوڈکاسٹ بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ دے ایک کبھی ادھر تو ٹائم ضائع کرنا اسی اللہ دی قسمیں نہیں سن دیا اہل حدیثوں دیوبندیوں بریلویوں جب تلک اسی زندہ رہاں گے اللہ دی قسمیں عظمت صحابہ دا پرچم لہران دے رہاں گے کہو انشاءاللہ اسی کدی بھی حضرت امیر معاویہ میشا رضی اللہ تعالیٰ نو دی عظمت دے بارے زبان درازی نہیں کرم دے آنگے اللہ دا ملک دا امن پسند لوگ امن خراب نہیں کرنا چاہ دے اس واسطے میں پیار دے محبتی گرہ لانا چاہنا آیت را دل لگا کے بات سن دے جانا وہی انہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے انہ دیتی
اللہ اللہ میں کہہ رہے ہیں نا میرے ویر انہاں دیدیاں نے جانا کوئی نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ اتھے گرائی دلاما کہ بند جا فقیر تے امیروں نو مان لے مددو وکاردہ نصیروں نو مان لے بن جا فقیر تے امیروں نو مان لے مددو کردہ نصیریوں نو مان لے سچ دلو حاکم خبیریوں نو مان لے سینے دیاں پھیتاں دا بصیریوں نو مان لے ایک گل سارا سنسار تینو کہندا ہے غصہ تینو کہندا ہے تے پیار تینو کہندا ہے سونے تا صدیق یار غار تینو کہندا ہے نالے پیا عمر جرار تینو کہندا ہے عثمان غنی بار بار تینو کہندا ہے نال پیا حیدر قرار تینو کہندا ہے دی پاریاں دا اخبار تینو کہندا ہے لگیاں حدیثاں دا انبار تینو کہندا ہے حدیث تے قرآن وچ آئیاں گلاں ساریاں نظم حاجی دا پیار تینو کہندا ہے مسلمان ایمان تے عقیدہ بنا لے انہاں دیدیاں نے جانا انہاں نے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے سفر دے وچ جنے موڈے جاندے جایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اللہ دے پیغمبر دیا دیوانیاں میرے آقا نے اعلان فرمایا میرے یاروں اسلام نو اج تواڈی بڑی ضرورت پہ گئی میرے نبی دے یار چلے گئے نے مال لون واسطے حضرت عمر دے دل دے اندر گل جدوں بھی دین دا نمبر آوے حضرت ابو بکر نمبر پہلا لے جاندے نے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اج نمبر پہلا میں لواں گا ابو بکر نو نہیں لین دیاں گا صدقے جاواں اے پیارے عمر تو اڈے جذبیاں تو صدقے جاواں حضرت علی بھی چلے گئے حضرت عثمان چلے گئے حضرت عمر بھی چلے گئے جناب ابو بکر بھی چلے گئے تھوڑا جہا وقت گزریا صحابہ مال لے کے آ گئے اللہ کے پیغمبر کی خدمت اندر حضرت علی آ گئے میرے آقا کہنے علی کی لے کے آئے ہو کملی والے آ لے کے آئے اے پیارے عثمان کی لے کے آئے ہو آقا جی آ لے کے آئے اے پیارے علی تسی کی لے کے آئے ہو اے سنیا آ لے کے آئے حضرت عمر نو کیا تسی کی لے کے آئے ہو اے سنیا محبوبہ میں عدہ لے آیا وہاں عدہ کری چھڑ آیا وہاں عدہ بھی اینا ذرا بن گیا ہے اتنا زیادہ بن گیا حضرت ابو بکر دیواری آئی فرمایا اے ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے فرمایا کملی والے میرا مال پاویں تھوڑا ہی ہے لیکن لے سارا آیا وہاں لے کے سارا آیا وہاں پاویں تھوڑا ہے میں تک تندہ تیوی ہاتھ مار کے آیا ایک سوئی بھی نہیں میں چھڑ کے آیا وہ بھی لے کے آیا وہاں آدھی محبوب دیا قدمہ تو قربان کر دیتی جائے مسلمانہ حضرت عمر بھی حیران حضرت علی بھی حیران حضرت عثمان بھی حیران کلا زبیر سعد سید حضرت بلال بھی حیران حضرت عمر بھی اٹھ کے حضرت صدیق اکبر نو سینے نہ لا لیا تے کہنے لگے اے پیارے ابو بکر من گئے تیرا مال پاویں تھوڑا ہی ہے پر اللہ دی قسم تیرا اخلاص سب تو اونچا ہے قیامت تک تیری اخلاص دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کو اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر دے پیارے یار اے میرے پیغمبر دی پاک جماعت اللہ دے پیغمبر دیا دیوانیاں نبی پاک دیا مستانیاں نبی پاک دے یارانے اسلام تے اپنا تن من تن لٹایا ہے مسلمان آگے چلیے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کر دی اندر فقیر آ گیا ایک دروازہ
دروازے تے دستک دیتی ہے اللہ دے نام تے کوئی چیز دے دیتی جائے مسلمانہ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو کہ آئے اے میرے بیٹے حسن ہے اے میں کرو نا آدھی امی جان فاطمہ نو کہہ دے ہو گھر دی اندر 6 درم پہنے انہاں درماں نو لے کے آؤ حضرت امام حسن کہنے 6 درم لے کے آ کے فقیر نو دے دیتے نے میرے ویر علی علی تے سارا جگ کردہ ہے پر جو علی کردہ ہے کوئی کردہ ہے علی دا نا لینا بڑا سوکھا پر طریقے تے چلنا بڑا اوکھا ہے ادھر توجہ کرنا حضرت امام حسن کہنے لگنے اے ابا جان ہے اس تو علاوہ گھر دی اندر کوئی چیز کوئی نہیں نہ درم نے نہ آٹا نہ کوئی چیز کھان دی بھی کوئی چیز نہیں فرمایا اے میرے بیٹے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جیڑا رب تے توکل کر دے اللہ بے حساب عطا کر دیندے نے لہذا حضرت شیر خدا میرے ویر منڈی دی اندر چلے جاندے نے جا کے کہ یہودی بندہ اٹھ ویچن آیا ہویا ہے انہوں کہہ لگیا بھی اٹھ ویچنا ہی یہ کہندہ بالکل ویچنا ہے کنے دا دینا ہے 140 درہم دا سودا طے ہو گیا حضرت علی کہہ لگے پیسے کوئی نہیں میں ادھارا لینا چاہنا پیسے آ جائیں گے حضرت علی نے اٹھ لیا میرے ویر منڈی دی اندر ویچ دیتا 200 درہم دا نقدی ویچے آئے 140 درہم لے کے یہودی دے دروازے تے چلے گئے 60 درہم لے کے گھر آ گئے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے میرے بیٹے حسن اے 60 درہم لے آدھی اماں جان سیدہ خاتون جنت کو دے دے اے اماں جان اے بابا جان اتنے زیادہ پیسے حضرت علی نے پھر جناب والا یہی تبلیغ فرمائی ہے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اے میرے بیٹے اللہ دے رستے دے اندر آپا 6 دیتے سی اللہ نے ایک دے بدلے 10 کر کے واپس عطا کر چھوڑے اے میرے پیارے ویر یہ صحابہ دا ایمان یہ صحابہ دا عقیدہ میں کہنا چاہنا حضرت شیر خدا دی گل آئیے وہی علی ہے در کرار سونا شیر تے جرار آجا وہی آجا مدنی دے یار نالا پیار کارے لے پھر تو سبحان اللہ کرے فکر جڑا حق نہیں مندہ ہے دروں ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے وقت پھر سچ زمین تے نہیں آیا کیڑا میرے نبی دا یار ایسا میں جو کہنا ہونا اس کلے نو تحریک آدن سبحان اللہ بولا یار خوش ریا کرو چپ تے بندہ بور لگ دے خوش ہوئے تے ذرا اور لگ دے جنت جو وجہ سارا روک لگ دے سبحان اللہ تے کڑا زور لگ دے اس واسطے میں کہہ رہا اللہ اللہ پیار دیا بات کرنال کرنا چاہنا مسلمانہ علی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ علی ہے در قرار سونا علی ہے در قرار سونا شیر تے جران راجا وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کارے لے حضرت علی رضی اللہ سجد چکے سبحان اللہ لیگے در قرار سونا شیر تے جران راجا وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار نانے ساتھی من تھا راجا وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے زہرہ دا خامد تے بابا او حسین دا
زاغر دا قامت تے بابا او حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا جیڑا علی دا ہے یار کیڑا علی دا ہے یار کیڑا علی دا ہے یار جیڑا علی دا ہے یار اوے بیڑا تو نہیں دا پارے آجا وہی آجا بیڑا تو ہی اپنا پار جیڑا علی دا کہ یار بیڑا انہیوں دا پارے آجا وہی آجا بیڑا تو ہی اپنا پار کر لے علی ہے در قرار سونا سونا شیر چے جرہ راجہ مدنی دے یار نال پیار کر لے صدیق تے فاروق نال ہے در عثمان نے صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان نے وہ جنت چے کٹھے گونے انہاں دے مکان نے جنت چے کٹھے گونے انہاں دے مکان نے ان سچے چارے یار کہو بے شک ان سچے سارے یار ان سچے سارے یار کوئی بنے دین تھی بہار آجا وہی آجا تو ہی نہ چارا نال پیار کر لے میں جملہ کہہ رہا سی اس کلے نو تحریکا دے حق باطل وچ تفریقا دے اس کلے نو تحریکا دے حق باطل وچ تفریقا دے انہوں اپنے اقان شفیقا دے دشمن دے لئے جنیقا دے صحابہ دا تعلیقا دے افکار دا بحری امیقا دے مدنی دے بونزدیقا دے آقا دا خاص رفیقا دے اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں ایک نایاب حقیقا دے راشد مزید کی پچھنا ہے ابو بکر دن صدیقہ دن بلا سبب تو بلا سبب تو خفا تھی آئیں اے میں کہانی کو طول دیتے میں کوتا لگ دیتے کوتا سب دا درسی بنے سلول دیتے کو ملنگا تڑے ملنگا جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے نراز تھی وندی لوڑ کائے نہیں کو مسلح رسول دیتا ہے نعرہ چاہیے خلیفہ بلا فصل کا نعرہ چاہیے اسی جملے پہ مسلمانہ پیار دیا بات میں تیرے نال کرنا چاہنا ہوں اللہ اللہ میرے پیغمبر دا پیار یار آئی حضرت توجہ نال بات اگے لے کے جانا چاہنا ہوں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا رو بے عمر دا کتنا رو بے عمر دا بلکہ میں قالب الدین کل بیٹھا انہوں نے میں نے بڑی ایک شدید تحقیق دے نالے گل کی تھی کہن لگے عمر نا دے بندے عمر نا دا پریشر یہ ڈائیں عمر نا دیا بندیاں تھی چھیچی کیتا جادو ٹونا بھی اثر نیجے کرتا بڑا کٹ اثر ہندائی یعنی کہ اتنا روبے میرے کل مضبوط ترین دلائل حوالے نے مسلمانہ کتنا جناب عمر دی اندر اللہ رب العزت نے روبہ رکھے آئے ایمیں تنہی میرے پیغمبر نے فرمایا لو کانا بادی نبی لکان عمر حضرت عمر دی اندر او گیس موجود نے جڑے نبیان دی اندر ہوندے سن اگر میرے بعد اللہ نے کسے نو نبوت عطا کرنی امدی حضرت عمر نو نبوت ملدی لہذا عمر دا رتبہ ایویں شیطان رستہی بدل لیتا ہے حضرت عمر نو بیک لوے کے اندر عمر آ رہے نے مسلمانہ اے میرے پیارے پیغمبر دا صحابی اے عمر بدی اس بندے دی جڑا عمر دی قدر وہ جان دائے اللہ سمجھ دے اس کملے نو جڑا عمر دی شان کھٹام دائے اللہ سمجھ دے اس کملے نو جڑا عمر دی شان کھٹام دائے کچھ قدر عمر دا سائیں کولو جڑا سینے نال لگام دائیں تاریخ دا چشمہ لت جاوے او دا عمر سمجھ وچ آو دائیں
تاریخ دا چشمہ لت جاوے ادو عمر سمجھ وچ آوندا ہے مسلماناں قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ ایدے تو مراد جناب حضرت صدیق اکبر اشداء علی الکفار ایدے تو مراد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رحماء بینہم ایدے تو مراد حضرت عثمان غنی تراہم رکعان سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ایدے تو مراد ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانہ ساڑھی جان صحابہ لئی ساڑھا مال دغابہ لئی اتن مندن اہل بیت کو قربان کر دے رانگے جدو تک زندہ روانگے اللہ دی قسم ہے رب دا قرآن سنان دے روانگے تے عظمت صحابہ دا چنڈا لہران دے رانگے کہو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ دونوں ہاتھ لہرا کے کہیے انشاءاللہ صحابہ کے دیوانے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ کا پرچم لہراتے رہیں گے گستاخی صحابہ کے خلاف انشاءاللہ یہ اعلان کرتے رہیں گے یا تو ان کو لگا ڈالی جائے یا پھر ہمیں چھٹی دے دی جائے ہم ڈالنے کا حق رکھتے ہیں عظمت صحابہ حاجی صاحب آخری جملہ سنو تے پھر میں جا رہا توجہ میرے بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوتا سبحان اللہ کو میں ٹر جاؤں نے تو سامنے سال سے یاد کر رہا حاجی صاحب نے کہا طالب علم پھر بولا بد نسل بندے انشاءاللہ ایک جملے دے اندر گہرائی توجہ میرے علیہ جناب کی پوری توجہ ہے کوئی ہوں ہاں تک کر چھڑو بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوتا ڈاچی دے چوتے چکھیو کوئی نہیں ہوندہ انشاءاللہ اس سب جڑا جاتا ہی نہیں بولے انشاءاللہ بول پاس یہ سے جملے بولو گے نا انشاءاللہ بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندہ تے ڈاچی دے چوتے چکھیو کوئی نہیں ہوندہ صحابہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوہاں دا جگ چپیو کوئی نہیں ہوندہ میں نے ایک چھوٹا جا میرے ویر نے حکم کیتا ہے انہوں نے اشارہ کیتا کہ ناراض نہ ہو جائے وہ کھجورہ علی نام سنا توجہ کرنے کا نوائی کلام ہے انشاءاللہ میں دو جملے پڑھنے نہیں انشاءاللہ ساری بانڈ بار آ جائے توجہ میرے علیہ سونے مدنی آقا نالے بولو تا صحیح زمزم تے کھجوراں جڑا باڑا بھی ہونا انہوں نے کہندا یار باقی سارا کچھ کھلا بجانا کھجوراں لئی چلی سونے مدنی آقا نالے سی بڑا پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نالے سی بڑا پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا پہلا جملہ غور کرنا فارس دے سلمان رضی اللہ تعالی فارس دے سلمان کافر تو آزاد کراون لئی فارس دے سلمان کافر تو آزاد کراون لئی 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا جملہ بڑا بڑا توجہ کرنا
اللہ اللہ توجہ دی گل میں کرنا چاہنا یار دی گل ہے چکیا پار کھجوراں دا میں کھلو کے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے ادب کا تقاضا انشاءاللہ استاد جی کے ادب کا استاد جی سجا چکے سبحان اللہ دی چھال تے مڑ اگلی گل توجہ کرنا اگلا جملہ پڑھ دیا ساتھ دے ہوگے آج سب کہہ رہے ہیں ایک حضرت امام حسین دی شان دا جملہ میں انشاءاللہ کہوں گا لیکن جڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں پہلے میں کہہ لوں سونے مدنی آقا نالے سی بڑا پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی توجہ یار جملہ ضائع نہیں کرنا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچ کار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچ کار کھجوراں دا ایویں تو بنیا پھر نہ ٹھیکیدار کھجوراں دا ایویں تو بنیا پھر نہ ٹھیکیدار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینیوں چکیا پار کھجوراں دا اللہ اللہ حاجی صاحب دے حکم دی طویل ہے دیوانی جی دی کل خدائی حسین ساڈا پیر لگدا ہے حسن حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے تسی کہنا زہرا جائے کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چالے سونے موڈیاں تے کدی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمے کدی کٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے او دو خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سید آئے نے زہرا جائے نے زہرا جائے نے ہے دیوانی جی دی کل خدائی حسین ساڈا پیر لگدا ہے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے باوضو کھیر پیلے دی رہی پڑھ قرآن لوریاں دیندی رہی پڑھ قرآن لوریاں دیندی رہی جھولی فاطمہ بطول وچ کاری تے سید شبیر لگدا ہے یہ تھے آپ کے سامنے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد بلال معاذ حفظہ اللہ تعالی جو خطاب فرما رہے تھے ابھی انشاءاللہ آپ کے دلوں کی دھڑکن فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے ہم کلام ہونے والے ہیں ان کے خطاب سے قبل میں اپنے جو اب بعد میں آنے والے معزز مہمانان گرامی ہیں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں میری مراد محترم جناب محمد انور نعیم صاحب شیخ محمد اسحاق صاحب مرزا احمد سفیان صاحب مولانا فضیلت الشیخ محمد سردار عابد صاحب اور حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری صاحب اور میری آج کے معزز مہمانان گرامی میں سے بالخصوص محترم جناب علامہ عبدالصمد معاذ صاحب
حافظ عبد الماجد معاذ صاحب، شیخ محمد بلال امین صاحب اور عبداللہ اسد صاحب، میں ان تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو دور دراز سے دوسرے علاقوں سے آنے والے ہمارے سامعین وہ بھی ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں۔